خواتین کی طرف سے ضروری حوائج کے لیے جماعت سے خدمت حاضرین اشفاق بھائی کی طرف سے بھی اور آپ سب کے حوائج شرعی کے لیے بلند صلوات آمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانسۃ مخلوقاتہ. ثم الصلاة والسلام على من أرسله لتزكية العباد وهدايتهم إلى طريق السداد. محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين. صلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة سيدة النساء العالمين سلام الله عليها: وجعل الله الإيمان تطهيرا لكم عن الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والصيام تثبيتا للإخلاص والزكاة تزكية للنفس وتنمية ونماء في الرزق وإطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة والعدل تنسيقا للقلوب. صلوات الله وسلم. اللہم صلی علی رب ذوالجلال آپ سب کے حوائج شریف کو بحق فاطمہ زہرا قبول فرمائے. پروردگار ہمیں راہ مستقیم میں سید نساء العالمین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. محشر میں انہی کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے. ان کی سیرت پر چلنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. پروردگار بہت سارے خواتین کی طرف سے حاجی صاحب نے فرمایا ہے کہ کچھ خواتین کی بہت ہی ضروری حاجتیں ہیں. بحق پہلو شکستہ فاطمہ زہرا کے حق میں ان کی حوائج کو قبول فرمائے. دشمنان زہرا اگر قابل اصلاح نہیں ہے نیست و نابود فرمائے. یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی سلامتی کے لیے صلوات اللہ وسلم. کل عرض ہوا کہ بعض فرمائشات معصومین علیہ السلام کے انسان کے فہم و فراست سے اوپر ہے. ان کے بیانات ان کے فضائل کی بلندی کے اس آسمان تک انسان کی فکر کا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے. اور بہار الانوار جلد نمبر 2 باب 26 میں 2 احادیث ہیں
وہاں فضائل اہل بیت کے پہاڑ کے سامنے عاجزانہ سجدریز ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی نہیں رہتا ہے۔ ان حدیث میں فرماتے ہیں ان امرنا صعب مستصحب، ایک جگہ ہے ان حدیثنا صعب مستصحب، ہماری گفتگو ہماری باتیں انسان کی سمجھ سے باہر ہے، لا يحتمله الا الملك المقرب او نبی المرسل، عجیب ہے، ہماری باتیں یا نبی مرسل سمجھ سکتا ہے یا ملک مقرب سمجھ سکتا ہے۔ اب میرا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ ہم عاجزی کے اعلان کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نہ نبی مقرب ہے نہ نبی مرسل ہیں اور نہ ملک مقرب ہیں، جب دونوں نہیں ہیں تو رہ گئے۔ آج سے یہ نئی بات سنیں چیلنج کے ساتھ، آل محمد کی گفتگو کی گہرائی سمجھنے کے لیے الفاظ سننا آسان ہے، اخروٹ کو باہر کے چھلکے سے دیکھنا آسان ہے، لیکن باہر کا کور الگ کرے پھر اندر سے اندر والا کور نے جدا کر کے آخر میں مغز تک پہنچنا جتنا مشکل ہے، دین قرآن اور اہل بیت اطہار کے فرمائشات اسی طرح ہے۔ ہم نے باہر کے دین کے چھلکے کو سب کچھ سمجھا ہے، اصل دین کے مغز تک پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے۔ ہماری باتیں کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے الا نبی مرسل اور ملک مقرب، لیکن آیا جب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہتھیار ڈال کے بیٹھنا چاہیے، کچھ کوشش بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں قدم اٹھاتا ہے اس کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ من جملہ ان احادیث مشکل احادیث میں سے یہ بھی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا، حدیث یاد ہے سب کو، حدیث قدسی ہے، اے حبیب اگر تو نہ ہوتے تو میں افلاک کو، افلاک یعنی دنیا کو پیدا نہ کرتا، لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو تجھے پیدا نہ کرتا، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں کو پیدا کرتا۔ برادر سلام دشمنی علی ابن ابی طالب و جناب سیدہ اسلام اللہ علیہا، بلندر سلام۔ اور الحمدللہ آپ سمجھدار ہیں، اہل علم ہیں، اہل بصیرت ہیں، اور اس حدیث سے آپ کو یہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہم پیغمبر اسلام سے افضل ہو گئے، یعنی فاطمہ پہلے نمبر پر، علی دوسرے نمبر پر اور نبی تیسرے نمبر پر، نہیں، ترتیب وہی ہے، نبی پہلے نمبر پر، علی فاطمہ حسن حسین، ترتیب فضیلت اپنی جگہ ہے۔ اب مشکل یہ بات آتی ہے فضیلت کی ترتیب اپنی جگہ ہو، برقرار رہے، اس کے باوجود بھی یہ حدیث سمجھنا ہے کہ علی نہ ہو تو نبی نہ ہوتے اور فاطمہ نہ ہو تو دونوں نہ ہوتے، یہ مشکل ہے۔ اصل میں کیا، ایک آیت کا حوالہ دوں گا اور اختصار کے ساتھ کہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کائنات کو، فرشتوں کو، جنات کو، انسانوں کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ سب کے ذہن میں ہے، وہ آپ بولتے نہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت کے لیے۔ ٹھیک، عبادت کا طریقہ کس نے بتایا؟ رمز زندگی، راز بندگی، سجدہ، عشق، عبادت، معرفت، لقاء الہی، اللہ تک جانے کا راستہ کس نے بتایا؟ انبیاء نے، اور انبیاء کو نبوتیں ملی کن کے صدقے میں؟ پیغمبر اسلام علیہ السلام۔ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، ذات پیغمبر اسلام اور ان کے اہل بیت کا نور سب سے پہلے اللہ نے۔ بے شک امکان کا گلشن تھا، نہ ہستی کی کلی تھی، نہ نار جہنم تھا، نہ جنت کی ہنسی تھی،
نہ عرش معلا تھا نہ دنیا یہ بنی تھی، اب نور محمد کو بنایا کہ خدا ہے، اس نور نے دنیا کو بتایا کہ خدا ہے۔ سب سے پہلے ان کا نور آیا، گویا عبادت اللہ تک جانے کا طریقہ بتایا ہے پیغمبر اسلام علیہ السلام نے۔ مقصد ایک مقصد پورا ہو گیا، لیکن اس سلسلے نبوت کو اور اس علم کو، اس مقصد بندگی کو، خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ، مالک و مملوک کے درمیان رابطہ، رازق و مرزوق کے درمیان رابطے کے لیے نبوت کے بعد امامت کو وسیلہ قرار دیا ہے اللہ نے۔ جس مقصد حبیب اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، جس مقصد کے خاطر میں نے تجھے بھیجا ہے وہ مقصد تیرے بعد امامت کے ذریعے جاری رہے گا۔ لہذا اگر علی نہ ہوتے تجھے پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا کیا ہے کہ بندوں کو راز بندگی سکھاؤ، وہ مقصد امامت کے ذریعے تیرے بعد جاری رہے گا۔ جیسے شب قدر کی میں نے کہا حوالہ دیا، یہ اسی کی تفسیر ہے۔ اور امامت کے ذریعے، اور امامت کے بعد فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتا، اس لیے کہ فلسفہ نبوت کی بقا امامت کے اوپر ہے اور دامن زہرا خزانہ امامت ہے۔ فاطمہ زہرا کا دامن خزانہ امامت ہے، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو امامت نہ ہوتی، امامت نہ ہو تو نور نبوت جاری نہ ہوتی، نور نبوت اگر نہ ہو تو بندگی کا راز کوئی نہیں بتاتا، بندگی کا راز کوئی نہ بتاتا تو دنیا پیدا نہ کرتا۔ یہ حکمت ہے۔ فرمایا اسی لیے ہماری احادیث صعب اور مشکل ہے، مستصعب بہت دشوار ہے۔ کیا مطلب دشوار ہے؟ اگر کوئی بات سمجھ میں آ گئی آگے بڑھو، عمل کرو۔ اگر کوئی بہت بڑی نصیحت ہے یہ اور بہت اس کو رک کے سننا ہے اور اس پر تبصرہ بھی کرنا ہے اور ساتھ آئندہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ فرمایا اگر ہماری کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اس کے خلاف زبان نہیں کھولنا، ورنہ دین سے نکل جاؤ۔ یہ کیا بات ہو گئی امام رضا نے؟ جیسے کہا جاتا ہے اگر امام رضا علیہ السلام کی کوئی زیارت کرے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، گزشتہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، آئندہ آنے والے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو بعض لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، یہ عجیب بات ہے، گزشتہ گناہ تو چلو سمجھ میں آ گئی، آئندہ گناہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ اس سے لوگوں کو گناہ کی طرف ترغیب دی جاتی ہے کہ امام رضا کی زیارت کرو، آئندہ گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ وہ یہ ترغیب ہے، رغبت ہے، لہذا یہ حدیث وہ اشکال مانند گفتگو حدیث کے اوپر۔ جناب تم کو زیارت سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ آپ جیسا عاشق مشہد میں، کربلا میں، خراسان میں، کاظمین میں، سامرا میں، جنت البقیع میں جا کر انکا تسمع کلامی وترد سلامی، تو مجھے بھی دیکھ رہے ہو، میری بات بھی سن رہے ہو، میرا مقام بھی سن رہے ہو، میری حالت بھی سن رہے ہو، کہنے کے بعد واپس آ کے کس منہ سے وہ گناہ کرے؟ آئندہ گناہ معاف ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر امام بننے کے بعد وہ گناہ ہی نہیں کرے گا، گناہ کا راستہ ہی بند ہو جائے گا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، میرا ایک ڈرائیور تھا، میں ادھر لاہور میں آئیسو کے کنونشن خطاب کر کے پھر جہلوں میں ایک مجلس پر تو یوں گھوم کے جانا تھا، ادھر سے فیصل آباد سے گئے تھے، چھوٹا سا جوان ڈرائیور تھا، میں جوان بھی تھا، کہا کہ میں اس سے بھی چھوٹا تھا، مشہد میں امام رضا کی زیارت کر کے آیا، گارمنٹس فیکٹری میں میں کام کرتا تھا اور جوان بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، پرچنات کا، بہت ساری خواتین نے یوسف کی طرح مجھے اپنے طرف گناہ کے لیے بلایا، بہت زور دیا، وہ جوان کے جملہ، اس جملے پہ میں مارتا ہوں، میں عالم دین ہو کر اس کی اس عقل مندی پر اور اس کے اس دیانت پر میں کبھی بھولتا نہیں۔ ان عورتوں سے میں نے یہ کہا، میڈم مجھے امام رضا نے میرے اوپر تالا لگایا ہے، میں تیری طرف نہیں آ سکتا ہوں، میں تیری دعوت قبول نہیں کر سکتا ہوں، میں ظاہر امام رضا ہوں،
امام کی زیارت نے میرے اوپر تالا لگایا ہے، میں گناہ کر نہیں سکتا ہوں۔ یہ ہے مقصد کہ جو ظاہر امام ہو گناہ بخش جائیں گے، کیا مطلب گناہ ہی نہیں کرے گا۔ واہ 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 صلوات پڑھے بلند برائے مشہوری امام رضا علیہ السلام بلندر صلوات۔ فکر اہل بیت بہت بلند ہے کہ ہماری سوچ سے اوپر ہے۔ اب خطبے کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ جو دین ہے، عبادات ہیں اور اعتقادات ہیں، واجبات، مکروہات، محرمات، آپ کسی عالم دین، کسی مجتہد، کسی مفسر محدث سے پوچھیں صبح کی 2 رکعت نماز کیوں ہے، ظہر کو 4، مغرب 3، وجہ نہیں بتا سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، جتنا بھی بڑا مجتہد ہوگا، فقیہ محدث ہوگا، نہیں بتا سکتا۔ انکحتو کا ہو تو حلال، طلقتو کا ہو تو حرام، عورت کیوں ہو جاتی ہے، نہیں بتا سکتا۔ بچے کو صرف 2 سال دودھ کیوں پلائیں، زیادہ کیوں نہ پلائیں، نہیں بتا سکتا۔ طواف میں 7 چکر، مہینے میں 30 دن روزہ، روزہ کی صبح اذان سے شام اذان تک، جتنی بھی حکمتیں ہیں دین کے اندر، احادیث میں ہے ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، دین الہی انسان کے ناقص عقل سے سمجھ میں نہیں آتا۔ کون بتائے گا؟ جس نے بھیجا ہے وہ بتائے گا، اور جن کو بھیجا ہے وہ بتائے گا۔ علی حق نعرہ حیدری، محمد بلندر صلوات۔ جو ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا ہے، اللہ ہی بتا دے گا، اور جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، دین کی ذمہ داری سب کو بھیجا ہے، وہی بتا سکیں گے، اور کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ آپ عبادت کریں بس آنکھیں بند کر کے، چونکہ اللہ نے کہا، اس کا وہ کوئی چارہ نہیں ہے، زبان نہیں کھولنا ہے۔ کل میں نے عرض کیا نا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ مومن نہیں ہے جب تک کہ تجھ سے فیصلہ نہ کروائے، جب تک کہ آنکھیں بند کر کے تیرے حکم کو قبول نہ کرے، جب تک کہ 100% سر تسلیم خم نہ کرے، یہ مومن نہیں ہے۔ لہذا دین خطرے میں نہ ڈالیے گا، مجتہدوں کے خلاف، فتاوا کے خلاف، اجتہاد کے خلاف، تقلید کے خلاف، دین سے نکل جاؤ گے۔ اور جن لوگوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، جہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا انہیں ادھر جانے دیجئے، آپ دامن اہل بیت کو پکڑ کے اسی کشتی پہ ساتھ جہاں وہ جائیں گے وہاں جائیے۔ اضافی بات ممنوع ہے کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیسا، بے شک علماء سے سیکھے، سیکھنے کے لیے، سوال علم حاصل کرنے کے لیے سوال کا انداز اور ہوتا ہے، اعتراض کا انداز اور ہوتا ہے۔ سوال کے لیے بہت تاکید سے آپ کو حکم آیا ہے، اعتراض کے لیے حکم نہیں ہے، منع ہے، اعتراض نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی احکام ہیں وجہ کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس خطبے کے بیچ میں 20 احکام الہی، اعتقادات سے لے کر، معاملات سے لے کر، عبادات تک کے علتیں ساتھ ساتھ بتائی۔ ایمان کیوں واجب ہے، روزہ کیوں واجب ہے، عدالت کیوں ہونا چاہیے، امامت کی کیوں ضرورت ہے، حج کیوں ہے، جہاد کیوں ہے، والدین کی خدمت کیوں ضروری ہے، امر بالمعروف کیوں ہے، اور حج، جتنی بھی عبادتیں، ہر ایک کی وجہ بتائی ہے۔ دنیا کا کوئی مائی کا لال غیر معصوم ہوتے ہوئے بتا نہیں سکتا، بے شک، اور سیدہ نے بتایا۔ سب سے پہلے فرمایا جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم عن الشرک، اللہ نے ایمان تمہارے اوپر واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہیں شرک کی پلیدی سے پاک کرے۔ مشرک نجیس ہے نہیں، مشرک نجیس ہے، زندگی بھر نجاست میں رہا، زندگی بھر گناہ کا کام کرتا ہے، زندگی بھر بت پرستی کرتا ہے، زندگی کے آخر میں اگر اسلام کی طرف آئے، اللہ حق رہتا نہیں ہے کہ تم زندگی بھر پلید رہے ہو، 100 دفعہ حج بجا لو تب پاک ہو جاؤ گے، 100 اونٹ قربان کرو تب پاک ہو جاؤ گے، 10 سال روزہ رکھو تب پاک ہو جاؤ گے، 1000 لوگوں کو کھانا کھلاؤ تب پاک ہو جاؤ گے، 10 مرتبہ ختم قرآن کرو تب ہو جاؤ گے، 100 رکعت نماز پڑھو تب ہو، ممکن تھا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں مانگا انسان سے،
اور رحمتیں ساری اکٹھی ہو گئی اس ایک کلمے کے اندر. ایک کلمے کو وسیلہ بنایا شرک کی پلیدی سے طہارت کی روشنی کی طرف لانے کے لیے. اور وہ بھی زبان کی جنبش کو ایک مرتبہ اوپر ایک مرتبہ نیچے. لا الہ الا اللہ جب کہہ دیا اللہ کی ساری رحمتیں اور نعمتیں اکٹھی ہو گئی. نجس تھا پاک ہو گیا, جہنم میں تھا جنت میں آ گیا, حیوان تھا انسان بن گیا, ولی تھا طاہر ہو گیا, تاریکی میں تھا روشنی میں آ گیا. اس کی طرف سیدہ اشارہ فرماتے جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم عن الشرک. شرک کی پلیدی سے تمہیں پاک کرنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا. دیکھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ اس جنت کی چابی ہے جس جنت کی طرف انسان کی آخری منزل ہے, یا انسان کی سوچ سے بالا تر نعمتیں رکھی گئی. لا الہ الا اللہ اللہ کا وہ مضبوط قلعہ ہے جس میں داخل ہونے والا عذاب الہی سے امن میں رہتا ہے. لا الہ الا اللہ انسان کے ضمیر میں فصل بندگی کے لیے بویا جانے والا سب سے پہلا بیج ہے. انسان کی دفتر بندگی میں سب سے پہلے عنوان نجات کا نام ہے لا الہ الا اللہ. 1.25 لاکھ انبیاء پر پہلا جو تحفہ اللہ کا آیا ہے اس تحفے کا نام ہے لا الہ الا اللہ. عالم ملکوت سے عالم ملک کی طرف جو پہلی رحمت نازل ہو گئی ہے اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ. یہ اور بات ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ کہے جنت میں داخل ہو جائے اور کوئی ختم قرآن بھی کرے تو بھی نہ ہو جائے. امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضرت رسول حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو بھی لا الہ الا اللہ کہے جنت میں داخل ہو جائے گا. حدیث صحیح ہے؟ کہا حدیث صحیح ہے. بس جو بھی لا الہ الا اللہ کہے جنت جائے گا؟ کہا نہیں. حدیث صحیح ہے لیکن لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت نہیں جائے گا. کیسے؟ فرمایا یہ لا الہ الا اللہ اس دنیا کے لیے نہیں ہے, وہ قیامت کے میدان میں جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ وہاں سے دخل الجنہ. تو تعجب ہے, جیسا آپ کو تعجب اس طرح ادھر ان کو بھی تعجب. یہاں تو جو لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ مومن کے لیے ایک الہی پیکیج ہے. پیکیج لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں, رشتہ کر سکتے ہیں, کھانا پینا جائز ہے, ہاتھ ملا سکتے ہیں, نجس نہیں ہے, پاک ہے. آپ کی زندگی کو سہولت کے لیے, زندگی کی سہولت کے لیے یہاں بھیجا. اما جنت کا معاملہ ادھر سے ہوگا, ادھر سے نہیں ہوگا. راوی بڑا ہوشیار تھا, ہم سب پر احسان کیا ہے. اگلا سوال کر کے مولا پھر وہاں ہر کوئی نہیں کہہ سکے گا؟ کہا نہیں. یہاں بڑے حساس منزل پہ آیا. یہاں کہنے والے عرب لا الہ الا اللہ کہنے والے وہاں لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکیں گے. میدان محشر حضرت استاد محترم آیت اللہ عظمہ آیت اللہ جوادیہ انہی کی معرکہ آرا کتاب ہے, معاد اور قرآن, اس میں ذکر کی. ہر کوئی نہیں کہہ سکے گا. پھر کون کہہ سکے گا؟ کہا کہ وہاں جو ہماری محبت کی کشتی میں سوار ہوگا وہی کہہ سکے گا. ہماری محبت کی کشتی میں سوار ہوگا وہ وہاں لا الہ الا اللہ کہہ سکے گا, وہاں سے دخل الجنہ. یہ روایت پہلی دفعہ آپ نے سنی ہوگی, عجیب ہے نہیں ہے, لیکن ایک اور حدیث کا ذکر کروں گا تو یہ آسان ہو جائے گا. وہی نیشابور اور امام رضا علیہ السلام من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ولکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها. یہ حدیث اور امام رضا کے قیامت کی حدیث امام جعفر صادق کی دونوں روایت ایک جیسی ہیں. نتیجہ اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشخبری محبین فاطمہ زہرا کے لیے ممکن نہیں ہے. صلوات اللہ وسلم
किब्र, और नमाज तुम्हारे लिए तकब्बुर के दलदल से निकालने के लिए। वाह वाह। इसलिए कि इंसान का सारा गुरूर उस वक्त टूट जाता है जब सजदे पे बेहतरीन पेशानी को, जिस्म के बेहतरीन हिस्से को बदतरीन चीज पे रख कर सुबहान रब्बियल आला जब कहे, उसकी सारी सोच, उसके बुतें, उसके ख्यालात, उसकी अनानियत, सब के सब अनानियत का बुत टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। हाँ सही है। देखिए इल्लत, नमाज क्यों वाजिब है? तकब्बुर से बचाने के लिए। अब आप भी कोई वजह बता सकते हैं, आप भी कोई बता सकते हैं, मैं भी बता सकता हूँ। हमारी और आपकी बातें हवाई फायरिंग है, उनकी बातें मोतियां हैं जो ज़ख़ीरे इलाही से निकलती हैं। माशाअल्लाह। मेरी और आपकी बातें ख्वाब है, उनकी बातें हकीकत है। मेरी और आपकी बातें बुलबुला है, उनकी बातें समंदर है। मेरी और आपकी बातें पीतल है, उनकी बातें सोना है। नमाज तकब्बुर से बचाने के लिए हर मौजू कई घंटों का तकरीर चाहता है, लेकिन एक इशारा करके आगे बढ़ता हूँ। आगे अब काम है बड़ा, आगे जो मंजिल आती है। रिवायत में है कि नमाज कुछ लोगों को बद्दुआ देती है, कुछ को खुश दुआ देती है। जब नमाज से फारिग होता है आदमी, कुछ के पास आती है नेक दुआ लेकर, कुछ के पास आती है बद दुआ लेकर। कुछ के लिए कहती है नमाज के हफ़ज़तनी हफ़ज़कल्लाह, जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की है अल्लाह तेरी हिफाजत करे। वाह वाह। और कुछ के कान में नमाज आके ये कहती है ज़य्यअतनी ज़य्यअकल्लाह, जिस तरह तूने मुझे ज़ाया किया है इसी तरह खुदा तुझे ज़ाया करे। कितना खुश नसीब होगा वो जिसको नमाज दुआएं दे। नमाज चेहरे इस्लाम, नमाज सदाए इस्तिग़ासा है, नमाज आशिक व माशिक के दरमियान राबिते का नाम, नमाज अब्द और माबूद के दरमियान आशिकाना गुफ्तगू का नाम। अगर ये नमाज किसी को दुआ दे कितना खुश नसीब होगा, और जिसको बद दुआ दे कितना। नमाज न पढ़ने वाले की बात नहीं हो रही है, उसका तो हिस्सा भी अलग है। नमाज पढ़े और बद दुआ ले, क्यों? न तहारत सही है, न लिबास सही है, न हराम से बचा है, न वालिदैन राजी है, न सिले रहमी का हक रखता है, न क़राअत सही है, न रुकू सही है। बस एक अजीब किस्म की मछली मंडी में घूम घाम के बाहर निकला है। बाद में जब निकला नमाज आके बद्दुआ दे, तूने मुझे ज़ाया कर दिया। अजीज़ा ने मन, जवाना ने मन, कोशिश कीजिए कि नमाज दुआ दे आपको, नमाज दुआ दे। दवा दी, कब्र भी रोशन, क़यामत भी रोशन, बरज़ख भी, सिरात भी, जन्नत भी। सलवात बुलंद आवाज़ से हज वाजिब किया है अल्लाह ने इज्जत इस्लाम के लिए, रोजा वाजिब किया है खुलूस की दौलत देने के लिए, और जिहाद को वाजिब किया है इज्जत इस्लाम के लिए, और अदालत को वाजिब किया है। इन आखिरी 3 कलिमात पर काम है। अदालत अल्लाह ने वाजिब किया है, किस वजह से? तनसीक़न लिल क़ुलूब, दिलों को जोड़ने के लिए। दिल को कैसे जोड़ा जाता है? मैं तस्बीह लेके आया हूँ, मिसाल देना जरूरी। ये तस्बीह हाजी अशफाक साहब की है। कितने दाने हैं? 100। अगर अंदर डोरी ना होती तस्बीह बन जाते? नहीं। इस डोरी ने 100 दानों को एक बनाया है। सलाम या ज़हरा फरमाती है अदालत अल्लाह ने इसलिए वाजिब करार दिया है कि इंसानों के दिल तस्बीह के दाने हैं, अदालत की रहमत अंदर की डोरी है। अक्ल इंसान दंग रह जाती है। इससे बढ़कर हजरत अल्लामा क़ज़वीनी फातिमा बिन अल-महदी अल्लाहत ने इस पर तफसीर किया है। लिखा है कि अदालत की तारीफ दुनिया में इससे बेहतर नहीं हो सकती जो सैयदा ने पेश की। ये इंसानों के दिल क्या है? तस्बीह के दानों की तरह है, और अदालत उसके अंदर डोरी की तरह है। डोरी जितनी मजबूत होगी तस्बीह के दाने महफूज रहेंगे। अगर डोरी टूट गई, धागा टूट गया, तस्बीह के दाने गिर जाएंगे, गुम हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। फरमाया अदालत भी इसी तरह है। यही वजह है कि पूरी कायनात की रूह अदालत है। अदालत अल्लाह आदिल, नबी आदिल, इमाम आदिल, मुज्तहिद आदिल, गवाह आदिल।
شادی کے گواہ میں عدالت، طلاق کے گواہ میں عدالت، 4 بیویاں 2 سے اوپر جس نے شادی کی، عادل، عدالت ضروری ہے، عادل۔ عادل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے ملک میں دیکھیے، اگر حکمران عادل ہو تو رعایا کے دل ایک دوسرے کے ساتھ تسبیح کے ڈھوری کی طرح جڑتے ہیں۔ اگر وہ فاسق و ظالم و خونخوار و خود غرض ہو تو تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جاتے ہیں ایک دوسرے کے دل، اور ملک کی جو حالت ہے وہ عدالت کے نظام کے برقرار نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے کل بھی عرض کیا کہ سقیفے میں جو حکومت قائم ہو گئی تھی، اس کے اپوزیشن میں ایک ایسی ہستی ہے جو میزان العدل کہا گیا ہے۔ میزان عدل اپوزیشن میں ہے تو اس حکومت کا کیا حشر ہونا چاہیے جس کے اندر یہ خصوصیت موجود نہیں؟ آگے بڑھیے، میزان عدل اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں مسائل یہاں پیش آتے ہیں۔ ہم فوتشیوں کے اندر، مومنین کے اندر، نہ کسی کو طلاق کا مسئلہ معلوم ہے، نہ کسی کو نکاح کا مسئلہ معلوم ہے، نہ کسی کو حقوق نسوانیت کا معلوم ہے۔ حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ کے بارے میں ان کے فرزندان کو میں جب آتے تھے تو یہ مشہور ہے، زندگی میں کبھی اپنی شریک حیات کو یا بیٹیوں کو، بہوں کو یہ نہیں کہا کہ میرے کپڑے لا کے دو، میرے آبا پہ استری کرو، مجھے چائے لا کے دو، نہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو یوں پوچھتے تھے میرا رومال کہاں ہے، لاؤ نہیں، کہاں ہے؟ ادب دیکھیے، آج مردوں کے خلاف میں نے بولنا ہے، آخر میں خواتین کے خلاف بھی بولوں گا انشاءاللہ، خلاف نہیں، یہ نصیحت ہے۔ یعنی اگر ادب میاں بیوی کے درمیان اگر یہ ہے کہ لاؤ بھی نہیں، مجھے دو نہیں، میری ابا کہاں ہے، لا حول ولا قوت، اگر عدالت اور ادب اور عزت و حقوق یہ ہے تو میں اور اب کہاں کھڑے ہیں؟ روٹی کے چلنے پر، قیامت پر پا، تاخیر ہو گئی چائے بنانے پہ کوڑے مارو، حق زوجیت ادا نہیں ہو تو لعنتیں کرو، بچے کو مارا تو گھر سے نکالو، کیا آج سے کیا قیامت برپا کر دیتے۔ وہ دونوں بزرگ آ گئے حضرت زہرا کو راضی کرنے، اگر اجازت نہ دیتے تو ان کا حق تھا، سفارش کیا لوگوں نے، سارے مدینے کے لوگوں نے بھی سفارش کیا، یا علی کو اجازت دو کہ یہ دونوں جا کے زہرا سے اجازت مانگے، معلوم ہے نا دونوں کون ہیں؟ تو آگے گئے، نہ علی نے منع کیا نہ حضرت زہرا نے منع کیا گھر میں داخل ہونے سے، کمال کا اخلاق دکھایا، میں حیران ہوتا ہوں، آپ بھی جا کے مولا اپنا گھر ہے، گھر مولا کا ہے، بیوی مولا کی، اپنی مرضی نہیں چلائے، کہا زہرا سے پوچھ کے بتاؤ، یہ ادب کی بلندی ہے، دیکھیے امام ہے، خود شوہر ہے، گھر کا مالک ہے، بلا سکتا تھا، لیکن جب اندر گیا سیدہ سے سوال کیا، اس طرح یہ دونوں آ گئے ہیں، کیا حکم ہے؟ سلام یا زہرا، ایک پیغام دیا قیامت تک کے لیے، خواتین کے لیے پیغام ہے، قیامت تک یاد رکھیے اس جملے کو، فرمایا یا علی البیت بیتک وانا امتک، گھر بھی تمہارا میں بھی تیرا کنیز، آپ جو کہیں گے وہی قبول۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیے، ابھی اپنے گھروں میں داخل ہو جائیے، اگر شوہر کہے میں اپنے مثلا دوستوں کو بلا رہا ہوں، ان کو بلایا تو میں گھر میں نہیں رہوں گی، نہیں ہوتا نہیں ہوتا، 10 مہمان آنے والے ہیں، میں 2 سے زیادہ آ گئے تو میں کھانا نہیں بناؤں گی، اور مجھے سفر پہ جانا ہے، پھر ہمیں بھی لے کے جاؤ، خود ہی جاتے رہتے ہو، یہ جہنم کی زبان ہے میری ماں ہے، میری بہنیں، یہ جنت کی زبان نہیں۔ حضرت علامہ طباطبائی، حضرت علامہ طباطبائی تفسیر المیزان 20 تفسیر لکھی ہے، ان کا کام تھا رات بھر تفسیر لکھنا، وہ اپنے حیات میں لکھتے ہیں، یعنی اپنی زندگی نامے میں، رات کو کبھی وہ آرام نہیں کرتی تھی، وہ ایرانی چائے دیکھی آپ لوگوں نے، پھیکی ہوتی ہے، دودھ بھی نہیں، کالی چائے گرم کر کے لا کے سامنے رکھتی تھی، یہ نہیں کہتی تھی آقا میں چائے لے کے آئی ہوں پیو، نہیں، بیٹھی رہتی، ٹھنڈی ہو گئی اٹھا کے لے جاتی تھی، دوبارہ گرم کر کے لاتی تھی، پھر ٹھنڈی ہو گئی دوبارہ، میں نے پی لیا تو ٹھیک، نہیں تو بیٹھی رہتی تھی،
چائے ٹھنڈی ہو گئی دوبارہ چلی جاتی کچن سے گرم کر دیتی. اس طرح صبح میں لکھتے ہوئے صبح ہو جاتا وہ چائے گرم کرتے ہوئے صبح ہو جاتی. کہاں سے ملتی ہیں اسے خواتین؟ اور اس ادب کی وجہ سے عاشورہ کے دن ایران میں زیارت عاشورہ پڑھتی تھی, سامنے کربلا کو دیکھ لیتی تھی. اس ایمان کی وجہ سے, اس خدمت کی وجہ سے, اس ادب کی وجہ سے. کہاں صحیح سے خواتین کو یہ اثر آتا؟ مرد کو حق نہیں پڑتا عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے, حق نہیں پڑتا گالی دینا. خواتین کو بھی حق نہیں پڑتا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر جائیں. شادی ہالوں میں جب جاتی ہیں جتنی بن ٹھن کے, اس سے زیادہ شوہر کے لیے گھر میں بن ٹھن کے رہنا ہے. آپ نے اگر کسی خاتون کے بارے میں سنا ہو تو مجھے بھی بتا دیں کہ شوہر کے لیے وہ سنگار کرتی ہو. نہیں, باہر کے لیے کرتی ہے. مائی بہنیں, آپ کنیز فاطمہ زہرا ہیں تو صرف فرش عطا میں نہیں ہے. کنیز فاطمہ زہرا شادی ہال میں بھی کنیز فاطمہ زہرا. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اور عرض کروں دنیا والوں کو رہنے دے, پاکستان والوں کو اہل سنت, لیکن یہ فرش عطا پہ آنے والے مومنین کو پاکستانی ڈرامے دیکھنا حرام ہے. بے شک حرام. اس سے آپ کے رشتے میں دیکھتا نہیں ہوں لیکن سنتا ہوں لوگوں سے. اور اگر کبھی میری نظر پڑ جائے تو ڈائریکٹ جاتے میں ٹی وی بند کر دیتا ہوں, گھر میں نصیحت دے دیتا ہوں آواز کم کریں, یہ چیزیں نہ دیکھیں. کبھی اگر کسی بچے نے کھول دیا ہو تو یعنی گھر میں وقت عمل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. شادیاں غیر شرعی روابط کے یعنی پروگرام بتانا اور اس کا گھر کے یعنی اس پر اثر ہونا, یہ سارے نتیجے ہمارے پاس آتے ہیں. خدا ان چیزوں کو نہ دیکھا کرے, اس پہ وقت ضائع نہ کرے. قیامت کے دن آپ سے وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نگاہیں, یہ آنکھیں, یہ زبان, یہ وقت سب کے سب امانت ہیں. سب پڑھیے بلند آواز. وَإِمَامَتَنَا, اہم موضوع پہ آ گیا. وَإِمَامَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ, اسی خطبے کا حصہ ہے. کیوں اللہ نے ہماری امامت کو تمہارے اوپر واجب قرار دیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا موضوع امامت ہے. بے شک. توحید کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ توحید پہ اختلاف نہیں ہے. رسول بڑے ہیں یا امام؟ رسول بڑے ہیں. تو موضوع امامت کا کیوں؟ اس لیے کہ رسالت پہ اختلاف نہیں ہے. رسول سب مانتے ہیں, اللہ کو سب مانتے ہیں. پھر امامت کا موضوع کیوں بڑا ہے؟ اسی لیے کہ امامت سے لوگوں نے ایسا انکار کیا ہے کہ سفید دیوار پر کالے نشان کو دیکھتے ہوئے بھی انکار کیا ہے. یہ مولا کائنات کا ہے خطاب, یہ ہے کہ تم لوگوں نے عرفتم حقنا فجحدتموہ کما عرف السواد عن البیاض, ہمارے حق کو جان کر بھی انکار اس طرح کیا. اور ایسا واضح ہمارا حق ہے جیسا سفید دیوار پر کالا نشان فوراً نظر آتا ہے, اسی طرح ہمارا حق واضح اور روشن ہے. بے شک. عرفتم حقنا فجحدتموہ, ہمارا وَإِطَاعَتَنَا, ہماری اطاعت نا عجیب ہے. ہماری اطاعت تمہارے اوپر واجب قرار دیا ہے. نظام ملت ہے, یہاں بڑا کام ہے مجھے آپ سے. نظام یعنی حکومت. نظام کیسے بنتا ہے کسی بھی ملک کا؟ کم از کم وہ یہ مقننہ یعنی اسمبلی, قانون ساز اسمبلی نظام کا حصہ ہے. بہت کچھ لے کے جاؤ گے انشاءاللہ اگر توجہ دو. اسمبلی نظام کا حصہ ہے, عدلیہ نظام کا حصہ ہے, کابینہ نظام کا حصہ ہے, دفاعی سسٹم نظام کا حصہ ہے, تعلیم وزارت تعلیم نظام کا حصہ ہے, ریڈیو ٹیلی ویژن نظام کا حصہ ہے, وزارت تجارت نظام کا حصہ ہے, وزارت صحت نظام کا حصہ ہے, پولیس نظام کا حصہ ہے, آرمی نظام کا حصہ ہے. سلام یا زہرا, اتنی فکر کی بلندی کہ ہماری اطاعت نظام ملت ہے. اگر ہماری اطاعت کرو گے تو تمہارا قانون بھی صحیح, تمہارا عدلیہ بھی صحیح, تمہاری دفاع بھی صحیح, تمہاری تعلیم بھی صحیح, تمہارا نظام بھی صحیح. اس راہ پہ
چلے گا جہاں اللہ جس پر تمہیں چلانا چاہتا ہے، لیکن نہیں کرتے ہو. کیوں؟ اطاعت کے معنی اتنا بگاڑا گیا ہے، ستیاناش کر کے رکھ دیا مسلمانوں نے. اب ہم موضوع میں آگے، اطاعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا نہیں، وہ اولو الامر کی اطاعت کا کہا تھا، تو اولو الامر بہت سارے ہیں، ان کی اطاعت کرنی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولو الامر منکم. سارے معصومین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ اولو الامر ہم ہیں. معصوم کے اتفاق ہونے کے بعد باقی کوئی چارہ باقی نہیں رہتا کسی کے لیے. اولو الامر ہم ہیں، واجب الاطاعہ ہم ہیں. مسلمانوں نے کیا کہا؟ اولو الامر یعنی برسر اقتدار آیا ہوا حاکم، یزید ہو، معاویہ ہو، شیعہ ہو، مروان ہو، خلیل ہو، جو بھی ہو، ہے نا، وہاں سے لے کر آپ کے موجودین تک، ان مرحومین سے ان موجودین تک سقیفے کے فیکٹری سے یہ فتویٰ ہے کہ سب اولو الامر ہے. اور اللہ نے کہا اطیعوا، اطاعت کرو، جو برسر اقتدار آئے اس کی اطاعت کرو. تو آپ کا جواب آیا ہے عقل کے اندو، اطیعوا کے معنی ہے اطاعت کرو، لا تطیعوا کے معنی ہے اطاعت نہ کرو. قرآن میں ایک دفعہ اطیعوا آیا ہے، 10 دفعہ لا تطیعوا آیا ہے. کس کے لیے؟ اولو الامر. اولو الامر میں فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، عادل بھی ہے، متقی بھی ہے، قاتل بھی ہے، معصوم بھی ہے، منحرف بھی ہے، مسرف بھی ہے، منافق بھی ہے، خائن بھی ہے، سارے اندر آ گئے. ٹھیک؟ تو آپ نے کہا بس جب آگے اطیعوا، اوپر سے حکم آیا اطاعت کرو، یہ ادھر سے آواز آئی. آپ نے کہا یہ عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، ممکن نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے اولو الامر کو قرآن کے فلٹریشن پروسیس میں ڈال دیا کہ ان میں سے کون کون ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں. تو جب ہم نے اولو الامر کے جتنے افراد تھے فلٹریشن پروسیس میں ڈال دیا تو قرآن کی آواز آ گئی، ایک ایک کر کے ڈیلیٹ کرنا شروع کیا. لا تطیع المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہٹا دو، اطاعت نہیں کرو. لا وہ نکل گئے. لا تطیع الکاذبین، نکل گئے. لا تطیع المنافقین، نکل گئے. لا تطیع الفاسقین. آیتیں سنا رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ورنہ اس کو 3 گھنٹہ کھینچ سکتا ہوں. لا تطیع الفاسقین، فاسقین کو نکال دو. لا تطیع من اغفلنا قلبہ، جس کے دل پر ہم نے منافقت کی مہر لگا دی ہے، اس کی اطاعت نہ کرو. اولو الامر کی اطاعت. اولو الامر میں کون؟ ہر فاسق و فاجر کے سقیفے کے یونیورسٹی سے یہ ڈگری مل گئی. آپ نے کہا ٹھہرو، آیتیں اور بھی ہیں. اولو الامر میں کون آ سکتا ہے؟ قرآن نے آواز دی، منافق نہیں، فاسق نہیں، فاجر نہیں، ظالم نہیں، کافر نہیں. آخر میں رہ گیا یطہرکم تطہیرا. اس کی مثال ایسی ہے کہ فرض کریں کہ میں نے اعلان کیا کہ میری طرف سے سارے مجلس والوں کو انعام، تو سارے منتظر رہیں گے معلوم نے مولانا صاحب کیا انعام دیں گے. اس کے بعد میں نے کہا بٹ فیملی کو نہیں ملے گا، وہ ہٹ گئے. جٹ فیملی کو بھی نہیں ملے گا، وہ بھی ہٹ گئے. ادھر ادھر سے آئے ہوئے مائگریشن والوں کو بھی نہیں ملے گا، وہ بھی نکل گئے. اور جو 50 سال سے اوپر ہیں ان کو بھی نہیں ملا، جو 10 سال سے نیچے ہیں وہ بھی نہیں، جو غیر سید ہیں وہ بھی نہیں. تو ساروں کو ہٹا کے آخر میں فیصل آباد کے سادات رہ گئے. یہی طریقہ ہے. پروردگار اولو الامر میں یہ سارے جب انہوں نے شامل کیا ہے، آپ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ایک نئی لسٹ آنا شروع ہو گئی. اس لیے کہ اولو الامر جس کی اطاعت واجب ہے وہ اللہ کا محبوب ہونا ضروری ہے. تو یہ محبوب نہیں ہے جنہوں نے ان کو بنایا ہے. کہا نہیں، کیوں نہیں ہے؟ دوسری آیتیں شروع ہو گئی. ان اللہ لا یحب الفاسقین. تشریح میرا کام نہیں ہے، اگر آپ پک کر لیتے ہیں تو بہت کچھ لوگ لے کے جاؤ گے، نہیں تو رہ جاؤ گے. میں نے بھرمار کرنا ہے آیتوں کا آپ کے اوپر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو فاسق اولو الامر ہے ان کی اطاعت کیوں واجب نہیں ہے؟ اس لیے کہ اطاعت کے لیے محبوب ہونا ضروری ہے. یہ محبوب نہیں ہے. ہاں پروردگار تیرے محبوب کون کون نہیں ہے؟
ان اللہ لا يحب یعنی اللہ نہیں چاہتا ہے. لا يحب الفاسقین، لا يحب الفاجرین، لا يحب المنافقین، لا يحب الخائنین، لا يحب الکافرین. یہ لا يحب ہے، محبوب نہیں ہے، تو مطیع بھی نہیں ہے، اطاعت بھی نہیں ہے. تو جن کی اطاعت ہے وہ محبوب ہے. ہاں وہ کون ہے؟ ان اللہ يحب الصادقین، ان اللہ يحب التوابین، ان اللہ يحب الصابرین، ان اللہ يحب المتطہرین، ان اللہ يحب المتوکلین. اگر صادقین سچ بولنے والے اگر یحبو ہے تو جن صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم آیا ہے کتنے ہونے چاہیے؟ اگر متطہرین اگر یحبو ہیں اللہ کے تو جن کی وجہ سے تطہیر کی آیت آئی ہے کتنے اللہ کے محبوب ہونے چاہیے؟ اب اولو الامر محبوب ہونا چاہیے. کوئی مائی سند کون دے؟ یا اللہ دے گا یا اللہ کے رسول. اب کوئی مائی کا لال جس کو بھی اولو الامر کہے قرآن نے کہا محبوب ہونا چاہیے. تم ثابت کر کے دکھاؤ ورنہ تو ہم خیبر کا خطبہ سنائیں گے. ایک ہی ہستی کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کا محبوب میرا محبوب، یہ اللہ کا محب میرا محب. کڑیاں ملائے بغیر نتیجہ نہیں سمجھ سکو گے. اطاعت کرو اولو الامر کی. آیتیں آئی فاسق بھی اولو الامر نہیں، فاجر بھی نہیں، کاذب بھی نہیں، خائن بھی نہیں، ظالم بھی نہیں، جابر بھی نہیں. کیوں نہیں؟ لا یحب لا یحب لا یحب لا یحب لا یحب. بس کوئی ہے جو یحب ہو ہاتھ اٹھا کے کہا یہی محبوب خدا ہے، یہی رسول کا محبوب بھی ہے اور محب بھی ہے. اس جیسا سند اگر کسی کے لیے مل سکتا ہے تو مسلمانوں لے کے آؤ، نہیں تو در علی پہ سجدہ کرو. یہی اطاعت والا ہے. یہیں پہ جھکو اور اس کے علاوہ کسی کی طرف نہ جاؤ. عجیب نہیں ہے؟ کوئی آپ نے کسی مولوی کے بارے میں سنا ہے کسی مسجد کے کہ کہیں جا رہا ہو تو اپنے بعد دوسرے مولوی کو بلا کے کہے لوگوں میں کہیں جا رہا ہوں آج کے بعد اس کے پیچھے نماز پڑھو اس لیے کہ مجھے اس سے نفرت ہے، میرے بعد اس کے پیچھے نماز پڑھو، یہ خطبہ دے گا، جمعہ پڑھائے گا، میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے تنگ آ گیا ہوں، یہ خائن ہے، یہ فاجر ہے، یہ عادل نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھو. ممکن ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے بعد ممکن نہیں ہے، مسلمانوں نے ممکن کر کے دکھا دیا، مسلمانوں نے کر کے دکھایا. لیکن مکتب غدیر میں ممکن نہیں ہے، مکتب عاشورہ میں ممکن نہیں ہے، مکتب زہرہ میں ممکن نہیں ہے، مکتب حیدری میں ممکن نہیں ہے، مکتب حسینی میں ممکن نہیں ہے، مکتب امام زمان میں ممکن نہیں ہے. صلوات اللہ واسطہ شنود امام زمان علیہ السلام بلانتا صلوات. وہ امامت آنا اور عشرے کا ٹاپک میں نے 1 گھنٹے میں سنایا ہے کیونکہ لمبی چوڑی باتیں کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. ٹائم شارٹ ہے انسانوں کے پاس، شارٹ میں اگر اس پہ تفصیل چاہیے تو اور کبھی انشاءاللہ. وہ امامت انا امان من الفرقہ، یہ بات والا جملہ پہلے والے جملے سے بھی بہت ہیوی ہے لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے. اور ہماری امامت کو اللہ نے فرقہ بندی کی پلیدی سے نجات کا وسیلہ بنایا. نہ ہر چیز میں نہ کہتی ہے، ہماری اطاعت، ہماری ولایت، ہماری عدالت، ہماری امامت، اس لیے کہ ان کی اولاد ہے، امام بھی ہے، معصوم بھی ہے، مطیع بھی ہے. اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو نہ امام ہوتا، نہ عصمت ہوتی، نہ زہرا ہوتا. گر دامن زہرا ہے امامت کا خزانہ، عباس امامت کے خزانے کا گوہر ہے. عظمت زہرا نمایاں قول پیغمبر سے ہے، آیہ تطہیر سے اور سورہ کوثر سے ہے. نسل میں ان کی امامت ہی امامت کیوں نہ ہو کہ بنت پیغمبر کا رشتہ نفس پیغمبر سے، نفس پیغمبر سے.
ایسا جیسا رشتہ ہوگا ایسی اولاد ہوگی، اور مرکز طہارت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. عجیب، انتہائی عجیب. اس چادر تطہیر میں ہر کوئی آنے والا اجازت لے کے آتا ہے. جبرائیل بھی اجازت لے کے، حالانکہ ہر روز نوکر بن کے آتا ہے، آج اجازت لے کے آتا ہے. اور ہر آنے والا انی اشم عندک رائحہ، اشم عندک رائحہ، مجھے خوشبو رسالت ملتی ہے ادھر سے، میں خوشبو رسالت سونگ رہا ہوں، رسالت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، امامت کی خوشبو سونگ رہا ہوں. ہر آنے والا یہی کہتا ہے. لیکن ازواج میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ آپ کے زبان سے منہ سے بدبو آ رہی ہے. بیٹی اور بیوی میں یہی فرق ہے. پیغمبر اسلام سے کبھی بدبو آئے، کبھی خوشبو رسا نہیں تھا، لیکن ذوق کا فرق تھا، وفا کا فرق تھا. اور معصوم کو خوشبو آئے، انی اشم عندک رائحہ طیبہ، پاک چادر قطینی، مجھے ڈھانپ دیجئے چادر کے اندر. فقطیتہ، سیدن فرمایا میں نے چھپایا بابا کو. جب آپ اپنے بچے کو، بابا کو، بھائی کو چھپائیں گے چادر کے اندر، وہ آپ کو دیکھ پائے گا؟ نہیں. آپ ان کے چہرے کو دیکھ سکیں گے؟ نہیں. سر سے پیر پر جس کے اوپر آپ نے کمبل ڈال دیا وہ چھپ گیا، نظر نہیں آئے گا. لیکن نگاہ عصمت کو سلام ہو، چھپانے کے بعد کیا فرماتی ہے؟ فَإِذَنْ وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ، چودھویں چاند کی طرح چمک رہے تھے. اور چادر تطہیر اس بلندی کے اوپر جانے کے بعد میں یہ فضائل اس کے سنا رہا ہوں اور آپ کو زحمت دے رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ لوگوں نے اس دروازے کو آگ لگا دی ہے. لوگوں نے اس بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، لوگوں نے اس بیٹی کو تمانچے مارے ہیں. جہاں ادخلوا یا رسول اللہ، حدیث قصہ اور آج کے مسائل دونوں جوڑ کے فرصت دیجئے گا. جبرائیل امین اجازت لے، ادخلوا یا رسول اللہ، اور ادھر سے آواز آئے اگرچہ اندر فاطمہ بھی ہو ہم نے آگ لگا دے. وہ جو خواتین، یہ خطبہ میں نے مہاجرین کے اندر، اصحاب کے اندر جو ذکر کیا وہ میں نے پیش کیا ہے. اگر خدا کبھی زندگی دے کہ مدینے کے خواتین کے اندر جو خطبہ دیا ہے وہ انتہائی سخت ہے اور لازمی ہے وہ آپ کو سنانا. اور کبھی چادر کے اندر ڈھانپتے ہیں، کبھی سینے سے لگا دیتے ہیں، کبھی چادر پاؤں کے نیچے بچھا کے لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ زہرا ہے، یہ عظمت والی ہے، یہ عصمت والی ہے، یہ کرامت والی ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ کو بھی پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے میری بیٹی کے ساتھ. خدیجہ کبریٰ کو معلوم تھا کہ بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے. وہ سارا کل کی رات اور آج کا دن یہ سارا ہو گیا. لیکن عرض کروں اگر آپ فرصت دینا چاہتے ہیں تو ایک جملہ کہوں، آج شام غریباں ہے، شام مظلومیت علی، شام غربت علی، شام یتیمی حسن کی شام، حسین کی یتیمی کی شام، زینب کبریٰ اور ام کلثوم کی یتیمی کی شام. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اگر کسی کے اگر فوتگی ہو جائے 3 دن کے بعد، ختم کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد ان کے تبرکات، ان کے خود آپ گواہ ہیں اپنے کمیونٹی میں، اپنے خاندان میں، ان کے صندوق آتے ہیں سامان کیا کیا ہیں. جب ان کے سامان نکالا جاتا ہے تو ایک کوہرام بپا ہوتا ہے. کوئی پیاری ماں کہیں فوت ہوئی ہو، بہت سارے فرزند ہوں، آپ جیسے ہوشیار وفادار سمجھدار، کوئی اس ماں کا کرتا اٹھا کے کہتا ہے یہ میری ماں کا کرتا ہے. کوئی ان کے جانماز کو دیکھ کے کہتا ہے اس پر میری ماں نماز پڑھتی تھی. کوئی ان کے لباس کو دیکھ کر کہتا ہے، کوئی ان کے جگہ پر یہاں پر میری ماں رہتی تھی. میرے ساتھ ایسا ہوا، میری والدہ جہاں رہتی تھی کئی عرصے تک میں ادھر دیکھ نہیں سکتا تھا کہ میری ماں یہاں نماز پڑھتی تھی، یہاں رہتی تھی. آپ خود اندازہ لگائیں جب شام ہوئی، حسنین کبھی اس حجرے میں، کبھی اس حجرے میں، کبھی اس حجرے میں، جہاں طرف دیکھ رہے ہیں ماں نظر نہیں آ رہی ہے. ماں اللہ کے پاس گئی ہے، ماں بابا کے پاس گئی ہے، ماں
पास गई है। शाम जब हुई तो मुहक्किकीन ने यह जुमला लिखा है कि शहजादे मुंतजिर थे। बड़ा सख्त जुमला है। खुदा ताकत दे, आप खुदा की औलाद को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए, फुर्सत दीजिएगा। जब शाम का वक्त हुआ, हसनैन मुंतजिर हैं, वो हाथ कहाँ गया लोगों खिलाने वाला। आपने गिरिया किया। वो शहजादियां मुंतजिर है, वो हाथ कहाँ गया जिससे सर पे कंघी कराया करती थी, वो हाथ कहाँ गया जिसके सर पे दुपट्टा डाला करती थी। कभी यहाँ जाते हैं कि यहाँ अम्मा पानी पिया करती थी, कभी इस जगह पे जाते हैं, कभी उस जगह पर अम्मा नजर नहीं आई, इसलिए कि अम्मा को बाबा ने दादा और नाना का हवाला किया है। या हैदर कर्रार तेरे सब्र पर सलाम, जिनाजा हाथों पर और नजरे रोज़े रसूल पर। बड़ा सख्त जुमला है। हैदर कर्रार के दिल का अंदाजा लगाइए। नजरे रोज़े रसूल पर, लाश ज़हरा हाथों पर उठाकर कब्र की तरफ उतारते हुए जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल मेरा सलाम हो। जुमला सुनना, अल्लाह के रसूल हादिही इब्नतुका नाज़िलतु इलैक। या रसूल अल्लाह, ये तेरी अमानत तेरी तरफ में वापस कर रहा हूँ, ये तेरी अमानत आ रही है। लेकिन जुमला रुक के सुनिएगा। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझसे न पूछना कि कहाँ खयानत हुई अमानत में, कह दो किसने तोड़ा, दरवाजा किसने गिराया, दरबार में किसने खड़ा किया, तेरे मौसी को किसने शहीद किया। ये तेरी नहजुल बलागा में मौजूद है, ये तेरी यादगार तेरी तरफ आ रही है, मैं तुझे तेरे हवाला कर रहा हूँ। लेकिन ज़हरा की वसीयतों में एक ये वसीयत भी है, या अली, मुझे कब्र की पहली रात तन्हा न छोड़, कब्र पर मेरे साथ बातें करते रहिए। ये हम जो कब्रों में फातिहा पढ़ते हैं, कुरान खानी कर लेते हैं, ये सीरत फातिमा ज़हरा से है, ये सीरत, ये सुन्नत वहाँ से है। या अली, मेरी कब्र पे हाजिरी दो और मुझसे दूर ना होना, फातिहा और कुरान मौला कुरान पढ़ते रहे और ये शेर पढ़ते रहे। फरमाते थे, इन नफ्तिकाली फातिमा बाद अहमदा दलीलुन अला अल्ला यदूम खलीलू। मेरे जिंदगी के दो रुकन थे, एक अहमद मुस्तफा की सूरत में, एक फातिमा ज़हरा की सूरत में। अल्लाह ने पहला रुकन भी मुझसे ले लिया, अल्लाह ने जिंदगी का दूसरा रुकन भी मुझसे ले लिया। लगता है अली भी अल्लाह की तरफ जाने वाला, लगता है यहाँ कोई मेहमान रहने वाला नहीं, लगता है यहाँ से सबने कूच करना है, यकीनन कूच करेंगे। अली ने ज़हरा को मोहम्मद मुस्तफ़ा का हवाला किया और चंद अरसे के बाद जब खुद मौला ने जाम शहादत नोश किया, मैदान महशर हजरत अल्लाह उज़्मा उस्ताद मोहतरम वहीद खुरासानी यूं फरमाते हैं, मैदान महशर होगा इस जुमले पे ज़हमत तमाम। पैगंबर इस्लाम एक हाथ में ज़हरा के हाथ थामे होंगे, दूसरे हाथ में अली के हाथ थामे होंगे। यहाँ तक तो सुनना आसान है, लेकिन अगला जुमला कहते हुए उस्ताद इतने रोए, इतने रोए। हजारों का मजमा है और सैकड़ों के हिसाब से मुज्तहिदीन है, सबको गिरिया करा दिया आगाने बाद वाले जुमले से। फरमाया, अजीजो, अगर ज़हरा का एक हाथ बाबा के हाथ में है तो दूसरा हाथ कहाँ है? आप समझ गए, आपकी मारिफत। एक हाथ बाबा के हाथ में है तो दूसरा हाथ ज़ख्मी पहलू के ऊपर है। अली का एक हाथ नबी के हाथ में, दूसरा हाथ ज़ख्मी सर मुबारक के ऊपर। चेहरे रब्ब आलमीन, चेहरे अहमद मुर्सद रहमत आलम की तरफ। आखिरी जुमला और इंतिमा से दुआ, परवरदिगार, ये मेरी अमानत है, ये मेरी उम्मत है, वो तू ही फैसला करने वाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमतिन तु'इज़्ज़ु बिहा al-इस्लाम व अहलहु व तुज़िल्लु बिहा an-निफ़ाक़ व अहलहु व तजअलुना फ़ीहा मिन ad-दुआति इला ताअतिक। ये मजलिस अली अब्बास हमदानी साहब के वालिद मोहतरम यूसुफ अख्तर हमदानी और दिगर मरहूमीन के लिए है। परवरदिगार उनको ये अजर पहुँचा दे, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। शोहदा व मरहूमीन जितने आपके शहर के हैं सबको जन्नत
آپ سب کا، منتظمین کا، سادات کا اور آپ سب کا کہ آپ کی محبت سے ہم اپنے الف با ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ خداوند کریم آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ میرے دوست محترم بھائی اشفاق بھائی کی ہوائی شاعری اور خواتین کی طرف سے التماس ہوا، خداوند کا حق ہے کہ شکست زہرا کی ہوائی اس کو قبول فرمائے۔ ماتم زہرا